ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہی ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے یہاں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی تم نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہاں مسلمانوں کو حکم دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ کعبے کو قبلہ قرار دیا اور اس کے حکم کو کئی بار دہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، پھر مسلمانوں کو علیحدہ حکم دیا، اور ساتھ اس چیز کا حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے نماز ادا کرتے وقت۔ آگے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ نہ تو اہل کتاب کے لیے دلیل باقی رہ جائے کہ وہ کہیں کہ یہ تو اسماعیل کی اولاد سے رسول مبعوث ہوئے ہیں، ان لوگوں کا قبلہ تو بیت اللہ تھا، یہ تو ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیوں کیا؟ اور اسی طرح نہ مشرکوں کے لیے دلیل ہو کہ یہ نبی ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا قبلہ بیت المقدس کیوں ہے؟ تو فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ مفہوم ہوا اس کا کہ مشرکوں کے لیے اور اہل کتاب کے لیے اور دیگر اقوام کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی انہوں نے باتیں کرتے ہی رہنا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو لہذا آپ ان سے نہ ڈریے اور آپ مجھ سے ڈریے۔ مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی وہ تو ظالم ہیں، انصاف کی بات انہوں نے کرنی نہیں، آپ ان کا معاملہ ہی چھوڑ دیجئے، آپ صرف مجھ سے ڈریے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، دوسری وجہ یہ بیان کر دی، پہلی وجہ کہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ باقی رہ جائے، دوسری فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، جس طرح دین کے تمام اور دیگر احکامات جو ہیں وہ مکمل اور غیر منسوخ ہیں قیامت کے دن تک، اسی طرح اللہ قبلے کی نعمت کو بھی تم پر پورا کرنا چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جس طرح باقی احکامات میں تمہیں وسط میں میانہ روی میں بہترین طریقے کی طرف رہنمائی کی، اسی طرح وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم قبلے کے معاملے میں بھی ہدایت کی راہ لو، ہدایت کا اور بہترین راستہ چنو، ہدایت پاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، اب اس کا تعلق قبلے کے ساتھ ہے کہ قبلہ ہم نے مقرر کیا جس طرح کہ ہم نے ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم،
اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کتاب و حکمت کے علاوہ اور وہ تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے، جن چیزوں کا تعلق ماورائے عقل سے ہے، جیسا کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے، حشر و نشر ہے، ملائکہ، دیگر جنہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ غیب پر ایمان کی جو چیزیں ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ پیغمبر تمہیں وہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا نا، جو پہلے پارے میں انہوں نے، یعنی جسے اللہ نے پہلے پارے میں بیان کیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو دعا کی اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاکیزہ کرے۔ تو اس دعا کو جس طرح اللہ نے قبول کیا، اسی طرح کما ارسلنا، اسی طرح اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنانے میں ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ تو اسی یعنی دونوں کو مناسبت دی نا، تشبیہ دی، کہا کما ارسلنا فیکم، اسی طرح جس طرح کہ اے لوگوں تم میں سے ایک رسول تم ہی میں بھیجا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح جس طرح یہ ابراہیم کی دعا تھی اسی طرح ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پیغمبر تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔